بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہوا میں ایک ایسی ساکت تیزی تھی جو سانس روک دے۔ میں، عارف اور سلیم مندر کے ایک خفیہ کمرے میں دبکے بیٹھے تھے۔ دل تیز تیز دھڑک رہے تھے۔ کچھ لمحے پہلے دشمن کے سپاہی ہمارے قریب سے گزرے تھے۔ ایک غلطی، ایک آواز اور سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ فیاض سادھو کا روپ دھارے، آنکھیں بند کیے، سکون سے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے مالا ہاتھ میں گھماتا رہا اور آستگی سے بولا، وقت کم ہے، یہاں رک کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک خفیہ راستہ ہے جو مجھے معلوم ہے۔ ہم نے وردیاں سیدھی کی، جوتوں کے تلووں پر کپڑا لپیٹا اور دبے قدم مندر سے نکلے۔ ہر پتا، ہر ٹوٹا تختہ ہماری موجودگی کا اشارے دے رہا تھا۔ کچھ فاصلے کے بعد پرانی ندی آئی اور سامنے ٹوٹا پل پڑا تھا۔ پہلا امتحان، ہم نے احتیاط سے قدم بڑھائے۔ ایک لمحے کے لیے میرا پاؤں پھسلا، مگر عارف نے ہاتھ پکڑ لیا۔ پل پار ہوا اور ہم جھاڑیوں میں گھس گئے۔ فیاض نے ایک بڑی چٹان کو دھکا دیا، چٹان ہٹی اور ایک تنگ راستہ ظاہر ہوا۔ اس نے ہمیں خبردار کیا، یہ راستہ واپس آنے کا موقع نہیں دے گا۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور سرنگ جیسا راستہ اختیار کیا۔ اندھیرا ایسا تھا کہ آنکھ کو آنکھ دکھائی نہ دیتا۔ چٹانوں نے ہمارے جسم چھیل دیے، چمگادڑیں اڑی اور کبھی پیٹ کے بل رینگتے رینگتے ہمیں آگے چلنا پڑا۔ کئی منٹ کی جدوجہد کے بعد روشنی کی ایک پتلی لکیر نظر آئی، سرنگ کا سرا۔ میں نے ہلکے سے جھانکا تو بلڈنگ کا اندرونی منظر دکھائی دیا۔ دشمن کے فوجی ٹہل رہے تھے، بندوقیں کندھوں پر۔ فیاض نے سرگوشی کی، کل رات مشن کی دستاویزات اسی بلڈنگ کے مخصوص کمرے میں رکھی گئی ہیں۔ اسی میں کوئی سرا ہے جو ہمیں آگے لے جائے گا۔ وہ واپس سرنگ میں چلا گیا اور میں، عارف، سلیم باہر کی صورتحال کا مشاہدہ کرنے لگے۔ ہم نے پوزیشن، گشت کے وقفے، روشنی کے زاویے نوٹ کیے۔ مناسب لمحے پر ہم نے چپکے سے فوجیوں پر وار کیا۔ وہ پہلی لڑائی خاموشی سے مکمل ہوئی۔ اندر گرتے ہوئے ہم نے کمرے کمرے کی تلاشی لی اور ایک کمرے میں ڈھیر سے کاغذات دیکھے۔ دل میں امید جاگی، شاید یہی وہ دستاویزات ہیں۔ ہم نے جلدی سے فائلیں اٹھائیں، مگر اچانک باہر سے فائرنگ ہوئی۔ ایک فوجی ہمیں دیکھ کر چیخ لگا کر فائر کر بیٹھا۔ ہم نے جواب میں فائر کیا اور اس سے جان چھڑائی، مگر اسی فائرنگ نے قلعے میں الارم بجا دیا، الارٹ الارٹ۔ ہر طرف چراغ جل اٹھے، اب خاموش نکلنا ناممکن تھا۔ ہم نے بھاگ کر ایک بند گلی میں چھپنے کی کوشش کی جہاں راستہ محدود تھا۔ عارف کی چیخ نے ہم پر بجلی گرائی۔
گولی اس کے بازو پر لگی، میں نے فوراً پٹی باندھی اور اسے تسلی دی، مگر وقت سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ پھر ہمیں احساس ہوا جو کاغذات ہم نے اٹھائے تھے وہ اصلی نہیں تھے، وہ ایک چال تھی۔ جلدی سے کھولی گئی ایک فائل میں ہمیں صرف کچھ بے معنی کاغذات اور ایک ٹوٹا ہوا نقشہ ملا، مگر نقشے میں ایک چھوٹا سا نشان تھا، ایک نام باہو اور ایک خفیہ نشان جو قلعے کے نقشے پر نظر آ رہا تھا۔ یہ لمحہ ہماری توقع سے بھی خوفناک تھا۔ فائلیں اصلی نہیں، مگر اس نقشے نے ایک نیا راستہ کھولا۔ دشمن نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، مگر دھوکے کے بدلے میں ہمیں ایک سراغ مل گیا تھا، باہو قلعے کا حوالہ۔ اسی ثبوت نے ثابت کیا کہ اصل مرکز وہاں ہے اور یہ مرحلہ صرف شروعات تھی، مکمل حقیقت نہیں۔ الخیر، ہم نے فوراً واپس نکلنے کی کوشش کی۔ قلعے کے اندر فائرنگ، داشت اور چرتی ہوئی روشنیوں نے باہر نکلنا مشکل کر دیا۔ ہم آخر کار مندر تک پہنچ کر تہہ خانے میں پناہ لی۔ فیاض کا چہرہ وہی پرسکون مگر تشویش میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے کاغذات اور نقشے کو دیکھے، پھر ہمارے چہروں پر نظر ڈالی اور آستگی سے کہا، یہ تو اشارہ ہے، اصل مرکز باہو قلعہ ہے، مگر وہاں جانا اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ ہم نے 5 دن کا سفر مکمل کیا تھا، مگر مشن ابھی نامکمل تھا۔ ہم 3 دن کے لیے تہہ خانے میں چھپنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اب ہماری منزل باہو قلعہ ہے، جہاں سچ چھپا ہوا ہے اور جہاں حقیقی امتحان ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ بھی لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی